محمد تشہیر، مجھے تو نہیں پتا، یہ نام میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اللہ عالم پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ تشہیر پتہ نہیں شہرت سے ہے کس چیز سے۔ تو بہرحال یہ ایسے نام ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ورنہ اصولی بات یہی ہے، حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھو، اور سب سے اچھے نام آپ نے فرمایا وہ ہیں جس میں عبد کا ذکر ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القادر، جس میں بندے کی عبدیت کا اظہار۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ 25 تو پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہیں، اور اسی طرح صحابہ ہیں۔ تو آدمی ایسے نام کیوں رکھے جن کا نہ دین سے تعلق، نہ قرآن سے، نہ اسلام سے، نہ صحابہ سے؟ تو بہرحال اس نام کو میں نہیں جانتا، نہ مجھے پتہ ہے۔ کہتے جی کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، 1400 سال ہو گئے ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا؟ نہیں، تم جو کلمہ پڑھتے ہو کس کا پڑھتے ہو؟ کلمہ جو پڑھ رہے ہو تو کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ نور والے نبی کا، بشر والے نبی کا؟ یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہیں، انسان ہیں اور مرد ہیں۔ اللہ نے نہ تو جنوں میں نبی بھیجا ہے نہ فرشتوں میں نبی بھیجا، اور یہ نص قطعی ہے قرآن میں۔ اور اصول ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا رجالا، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے اللہ نے شان یہ دی ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جو تم پہ نہیں آتی۔ اسی طرح جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک جن سے نور سے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، منکر قرآن ہے۔ جب قرآن نے وضاحت کر دی، حضور پاک نے خود وضاحت کر دی، اور سب سے زیادہ محبوب بیوی جو ہے حضور کی وہ بیوی عائشہ ہے، اس سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں ایک بات بتائیں کہ جب حضور اپنے گھر میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عجیب آدمی، انہ بشر من البشر، وہ بھی بندے ہیں، انسان ہیں، وہ اور کیا ہیں، ابھی اور جنس کے اندر آتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں۔ انہ بشر من البشر، وہ انسان ہیں، کبھی کبھی اپنے کپڑوں کو بھی سلائی کر لیتے ہیں، اپنے جوتے کو بھی ٹانکا لگا لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں آگ جلانے میں، کھانا پکانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ حضور کے نسب نامے کو یاد رکھے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تاکہ وجہ یہ ہے کہ جب دادا معلوم، باپ معلوم، تو نور کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی جیسے اپنے اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں نور چشمی، میری آنکھوں کا تم نور ہو۔ ایک ہے اس طرح کوئی اگر کہے کہ نور سے مراد نور نبوت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جن سے نور کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا۔ اب لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے حضور۔
یعنی اللہ پہلے تو اللہ کے ٹکڑے کرو نا. ایک ٹکڑا حضور ہوئے، 1,24,000 پیغمبر ہو، 1,24,000 ٹکڑے ہو گئے خدا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے. کہتے ہیں جی کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میری ماں کا تقاضا ہے کہ میں ان کو عمرہ کراؤں رمضان میں، اور میرے والد کا تقاضا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. تو اب میں کیا کروں؟ سب سے پہلے باپ کا قرضہ ادا کروں، چونکہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے تو باپ کی تو قبر بھی نہیں چھوٹے گی. عمرہ کرانا کوئی فرض تو ہے نہیں، نہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر باپ کے قرضہ دینے کے بعد اللہ اسباب پیدا کر دے تو ماں کو بھی عمرہ کرا دینا. اگر جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اگر چھٹی پہ اپنے وطن جانا چاہیں یا بالکل ان کا یعنی خروج نہائی ہو گیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، طواف الوداع ضروری ہے. رفع یدین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمذی شریف لے لیں، اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں. رفع یدین کی حدیث کا بھی باب باندھا ہے اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باب باندھا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں. اگر حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے جس بات میں عبداللہ راضی میں بھی راضی میرا رب بھی راضی. یہ وہ بندہ اور اس نے رفع یدین نہیں کیا. دوسرا، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ رفع یدین کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے. اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا، ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تم چپ رہو، اور جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھایا. لیکن رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے. جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اللہ پاک اگر حوصلہ دے، اور ہم تو رفع یدین کرنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ احناف پہ بلا وجہ اعتراض کرے. اور محدثین سے پوچھیں، ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ وہ جب اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں نا، تو ایک باب پہلے ہے ایک بعد میں ہے، تو جو بعد والا ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے پہلے کا. تو جتنی بھی محدثین نے حدیثیں اپنے باب باندھے ہیں، جن میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ پہلے ہے، جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے وہ بعد میں ہے. کوئی ایک ہمیں محدثین کا باب دکھا دے
کہ رفع یدین نہ کرنے والا پہلے ہو اور کرنے والا بعد میں ہو. تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اللہ ہدایت دے. اور جو کرتے ہیں ان پہ کبھی اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی برا نہ کہو. میں مکے میں کام کرتا ہوں، کئی دفعہ میں انڈیا سے آیا بغیر عمرے کے. بہرحال حنفی مسلک میں میرا بھائی آپ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. باقی ائمہ کہتے ہیں چونکہ یہ نوکری کے لیے آتا جاتا ہے تو اس لیے کوئی دم نہیں ہے. ایک چیز نقد میں 100 کا ہے، ادھار میں 105 کا جائز ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. دم کیا ہو؟ دم کا معنی ہوتا ہے کہ بکری اللہ کے راستے میں ذبح کرے اور غریبوں کو کھلا. صدقہ تو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اور بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ عصر نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، چاہے قضا والی بھی ہو نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. کہتے ہیں کہ شادی میری جلدی ہو جائے اور بیوی بھی اچھی ہو، بچے بھی ہوں. ابھی شادی نہیں ہوئی، بچے بھی آ گئے. اب اس کا کوئی علاج ہے میرے پاس. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، میرے خیال میں ہانگ کانگ میں تھے. امام حرم بھی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. شیخ سبیل بہت بڑے عالم تھے. تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بار بار تنگ کرے حضرت کو کہ جی دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے. ایک دفعہ کہہ دیا بھائی امام حرم ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک دفعہ کہہ دیا بس. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ 2 منٹ کے بعد پھر آ جائے، حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے. تیسرے دفعہ جب وہ آیا نا جی، تو میں نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت پہلے اس سے پوچھو اس کی شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے تو نہیں پوچھا، مسکرا کے. تو میں نے کہا بھائی تمہاری کہتے شادی تو نہیں ہوئی. میں نے کہا امام صاحب دعا کریں تمہیں بچہ پیدا ہوگا. تو کوئی حیا کر نکل جاؤ دفتر سے یہاں سے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ پہلے شادی بھی ہو گئی، بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی. اللہ نصیب کرے جناب. مردوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کے لیے تو سورۃ النور جو ہے نا جی اور سورۃ النساء ہے وہ پڑھ کے سنایا کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن براہ راست سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں. اس لیے الحمدللہ علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں خواتین کی ہدایت کے لیے، خاوند کی ہدایت کے لیے، بیوی کی ہدایت کے لیے، فریقین کی ہدایت کے لیے، دینی مسائل کے لیے. وہ لے کے سنایا کریں. اگر کوئی کہے کہ میں امام کے پیچھے نیت نہیں کرتا تو نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. ایسے پیچھے کھڑے رہو لاکھ دفعہ کھڑے، اگر نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز ہوگی نہیں. صرف طواف کرنے کے لیے احرام باندھ کے آئے، بالکل دھوکہ ہے. اگر کوئی بندہ امام کی غیبت کرے، امام اسے خود کہے کہ میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، ٹھیک کہتے ہیں وہ. جب وہ امام کی غیبت کرتا ہے، امام کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ چونکہ غیبت تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ کے قرآن میں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے بھائی مردہ کا جو مر جائے گوشت کاٹ کے کھاؤ گے؟ تو غیبت جو کر رہے ہیں یعنی بھائی موجود نہیں ہے، تم غیبت کر رہے ہو تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یہ تو اتنی بڑی سزا ہے.
اور اسی لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو پسند نہیں کرتا نماز نہ پڑھے، بلا وجہ اس کی نماز کے اندر خدشات پیدا ہوں گے۔ آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ اگر ایک آدمی مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں آیا، شامل ہوا، تو جب امام کھڑے ہو جائے وہ ایک رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جائے، تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو، پھر ایک رکعت پڑھے، پھر آخر میں تشہد پڑھے۔ آم کا باغ جو ہے 5 سال کے لیے دینا جائز ہے؟ میرا بھائی بات یہ پر مسئلہ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ثمر آور درخت پھلدار، وہ آم ہو، کنو ہو، کھجور ہو، جب تک اس کا جو پھل ہے نا وہ ظاہر نہ ہو، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ جب پھل ظاہر ہو جائے اب اس کو بیچ، تو آپ 5 سال کا جو بیچیں، کیا پتہ اگلے سال پھلتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 5 سال کے لیے وہ باغ اور زمین دونوں مستاجری دے دیں، یعنی اس کی قیمت آپ یہ لگائیں کہ جس میں وہ زمین کی قیمت بھی آ جائے، تاکہ وہ اگر بچی ہوئی زمین میں گندم کاشت کرے، کپاس کاشت کرے، کچھ کاشت کرے تو اس کو اجازت ہو۔ تو اب آپ 10 سال کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس میں ثمر بھی آ جائے گا اور زمین بھی آ جائے گی۔ صرف جو ہے پھل جب تک ظاہر نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ کالا رنگ لگانے کے بعد، کالا رنگ لگانا ہی حرام ہے، چاہے بالوں کو لگائے چاہے داڑھی کو لگائے۔ کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ بھی لگا سکتا ہے، اور رنگ لگانے سے غسل ہو جاتا ہے، جیسے مہندی لگانے سے ہو جاتا ہے۔ جو نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، سب سے پہلے تو سچے دل سے توبہ کرو، چونکہ اللہ قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے۔ اور پھر افضل یہی ہے کہ نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضا پڑھتے ہیں۔ اور قضا قصر پڑھیں گے، جیسے نماز قضا ہوئی تھی وہی پڑھو گے۔ اگر سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو قصر پڑھو گے، اگر گھر میں رہتے ہوئے تم نے نہیں پڑھی ہے تو پوری پڑھو گے۔ ہم 5 جوڑے پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں اور سب بے اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میری بیوی ایام حیض میں تھی، مدینے سے احرام باندھ کے نہیں آئی، اصولاً تو نیت کر سکتی تھی، لیکن اگر اس نے مکے میں آنے کے بعد فوراً جانا ہے تو مجبور تھی کہ عمرہ نہیں ہو سکتا، پھر نہیں کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اتنے دن ہیں کہ وہ مکے میں رہ کے پاک ہو سکتی ہے تو پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ کہتے ہیں مجھ پر جادو کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں نا، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہیں
وہ پڑھ کے آدمی دم کرے، خود پڑھے، خود دم کرے، خود پانی پہ دم کر کے پیتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نجات دیں گے۔ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں طواف الوداع عمرے کا نہیں ہوتا ہے، ویسے کر لو تو اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں نا زندگی میں پھر نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے طواف مکمل کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک اور نفلی طواف کر لیا، ویسے تو ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ پہلے طواف کرو، پھر صفا مروہ دوڑو، حل کرو، فارغ ہو کے پھر جو مرضی ہے طواف کرو۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد عائشہ سے عمرے کا طواف کا ثواب زیادہ ہے؟ لیکن ایک معنی یہ نہیں کہ ایک طواف عمرے کے برابر ہے، جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر طواف کرتے رہو تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک ساتھی نے طواف کے 5 چکر لگائے اور گھر چلا گیا، اس کے ذمہ واجب ہے کہ پھر آگے دوبارہ طواف کرے۔ ہمارے ملک میں جو تیجا، ساتواں، کل خوانی، چالیسواں کیا جاتا ہے، یہ سارے اعمال بدعت ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر مولوی کو تم باقاعدہ تنخواہ دو نا جی، مجال ہے کبھی تمہیں وہ کل خوانی میں مبتلا کرے، جب تم نہیں دیتے ہو تو اسے روٹی تو کھانی ہے نا۔ پھر اس نے بھی یہی بنا رکھا ہے کہ انشاءاللہ 3 دن کے بعد کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی بن جائے گا تو مولوی صاحب کی روٹی چلتی رہے گی۔ ویسے یہ ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز۔ آپ نے خیرات کرنی ہے سارا سال کرو، کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو دکھاوا ہوتا ہے جی، کل خوانی نہ کی تو لوگ کہیں گے دیکھو باپ مر گیا ہے، کل بھی نہیں کی۔ تم جناب کل نہ کرو، بعض ہی کر دو لیکن مہینے کے بعد کرو۔ ایک عورت نے موت سے 1 دن پہلے وصیت کی کہ میری ساری جائیداد مدرسے کو دے دیں۔ وصیت میں 3 حصے میں وصیت چلتی ہے، باقی اس کے وارثوں کا حق ہے، یہ تھوڑا کہ ساری مدرسے کو دے دو، 1/3 مدرسے کو دے دو، باقی وارثوں کو دو۔ اگر وارث کوئی نہیں ہے پھر مدرسے کو دے دو۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، لیکن امام تو ہمارے پیچھے کھڑا ہے، ہمارے آگے ہوتا ہی نہیں، تو پھر تم نماز نہ پڑھا کرو۔ عجیب بات، بے وقوف آدمی۔ آخر اتنا بڑا حرم جو ہے، امام ایک جگہ کھڑا ہوگا کہ ہر جگہ کھڑا ہوگا؟ اللہ کے بندے جو، اور پھر یہاں امام تمہارے امام نہیں ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مسائل کو سمجھتے ہیں کہ آج کل کام ہو رہا ہے، اس لیے انہیں ایک جگہ مقرر کر دی ہے، اس طرف میں کسی کو آگے نہیں کھڑا ہونے دیتے۔ فوٹو بنوانا بالکل ناجائز ہے بغیر ضرورت ہو پھر ٹھیک ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے اللہ کا تقرب پکڑو، یہ نہیں ہے کہ بندے کے ساتھ اعمال صالح وجاہدوا فی سبیلہ، اگلی آیت نہ پڑھنا جہاد والی۔ حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلے، وہ تو زندہ تھے تب دعا کی وسیلے میں، تو زندہ کا وسیلہ تو منع نہیں ہے بھائی۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا بارش کی دعا کے لیے،
اور کہا کہ یا اللہ پہلے تو ہم حضور سے دعا کراتے تھے، اب تیرے نبی فوت ہو گئے تو ہم ان کے چاچے کو لے آئیں گے، تو اگر حضور کا وسیلہ جائز ہوتا تو عباس کو کیوں لے آتے؟ یہ تو الٹا دلیل ہے وسیلہ نہ پکڑنے کی۔ مجھے بد نظری کی شکایت ہے، بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یا کیا 7 دفعہ بھی پڑھتے رہو، لیکن نیت بھی تو ٹھیک ہو نا۔ نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو 1000 دفعہ پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں روزانہ صرف 2 طواف کرتا ہوں، ٹانگوں میں تکلیف ہے، 2 طواف کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر اللہ ہمت دے کر نہ سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو۔ دو وفات پائی رشتہ دار کی میت پہلے سے کی ہوئی ہے، اب ٹائم صرف ایک عمرہ کرنے کا ہے، دونوں کی نیت میں نہیں، ایک ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں اوقات حرم کے قریب پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، بہرحال پانی کے چھینٹے، اگر پانی گندا ہے پھر کپڑا دھونا پڑے گا۔ یہ کس طرح کا بے پردہ عورت مردوں کے ساتھ طواف کرے؟ حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، صرف حکم یہ تھا کہ عورتیں بات دور دور کریں، مرد کعبے کے قریب کریں۔ خانہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں، اگر ان کی نیت توہین نہیں ہے اور ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جن ملکوں میں یہ بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ جو عورتیں عمرے کے لیے بغیر محرم کے آتی ہیں، بہرحال اللہ کرے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن گناہگار ہے، توبہ کریں۔ جو عورتیں سر ننگا کر پہ پھرتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جو مرد احرام اپنی ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اگر ناف سے تھوڑا سا ذرہ بھی نظر آتا رہے، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ اگر کسی نے منت مانی کہ خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، بہن بیوہ ہو تو بہن کو صدقہ دے دے، بالکل، وہ تو زیادہ حقدار ہے۔ آتے ذل قربہ حق کا ہو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ جو لوگ قرآن پاک پاؤں کے قریب، اللہ ان کو ہدایت دے۔ عورتیں اس ماحول میں حجر اسود کا بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کریں۔ جو قضا نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، ہمارے بس میں تھوڑا ہے، کوئی آنے دے گا تو آئیں گے نا۔ عمرے سے واپسی پہ طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ عرفات سے اگر کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرے جائز ہے، چونکہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ اگر کوئی آدمی جیرانہ کیا لیکن احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں، جیرانہ حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے مال سے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات دے، ناجائز ہے۔ جب اجازت نہیں، خیرات کس بات کی؟ ایک دفعہ عمرہ کر کے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں اسی احرام میں، بالکل، یا اس کو دھونا چاہیے، کیونکہ پہلا عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، بھوسا بنا ہوا ہے، کیوں دھوئیں؟
4 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ کے بیان میں آ گیا ہوں، بہرحال باقی آپ کو پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ جب آدمی طواف شروع کر دے چاہے نفلی طواف بھی ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے بھائی سورۃ یوسف جب اللہ موقع دے پڑھ لی اور دعا کر لی، اور جو قرآن میں دعائیں ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ دعائیں پڑھا کرو۔ مدینہ منورہ سے واپسی پہ میں سخت بیمار تھا، عمرہ نہیں مکمل تو کوئی دم نہیں، پتہ نہیں کیا پاکستان میں ایک جماعت ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ اردو اور انگلش کی تعلیم حرام ہے۔ یہ غلط بات، تعلیم ہر زبان کی جائز ہے، لیکن اپنے دین کو مکمل رکھیں، مقدم رکھیں۔ حضور نے خود صحابہ کو فرمایا کہ وہ جا کے عبرانی سیکھیں تاکہ یہود ہمیں دھوکہ نہ دے سکیں۔ پہلی کتابیں عبرانی میں تھیں یا سریانی میں تھیں، تو اس لیے حضور نے صحابہ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، درمیان میں مدینے گئے، طواف وداع نہیں کیا، بھائی عمرے والوں کا طواف الوداع ہوتا ہی نہیں کیا تو نہیں کیا۔ کیا ہم ایک طواف اگر کریں تو وہ کئی لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، ایک حج، ایک عمرہ، ایک طواف ایک کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ طواف کر کے دعا مانگے ساری امت اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اثم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا مریضا الا شافیتا ولا حیا الا ہدیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام دین کے مراکز اور مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔